الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. محترم سامعین کرام، برادران اسلام، دینی بلی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس پررونق مجلس میں اور اس پررونق اور روشن بزم میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کرنی ہیں وہ آرزوئیں اور تمنائیں، مردوں کی آرزوئیں اور زندہ لوگوں کی آرزوئیں جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کی کیا تمنائیں ہوتی ہیں، ان کی کیا خواہشات ہوتی ہیں، ان کی کیا آرزوئیں ہوتی ہیں، چاہے مسلم ہو چاہے کافر ہو. اسی طرح اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد اس کی کیا آرزوئیں ہوں گی، وہ کیا تمنا کرے گا، اس کے بارے میں انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی. چنانچہ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرماتا ہے: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. کہ میں اس دنیا کے اندر، اس فانی دنیا کے اندر جو شخص کوئی چیز چاہتا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، اس دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی مرضی کی چیز چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے وہ چیز مہیا کر دیتے ہیں. لیکن جس چیز کا ہم ارادہ کرتے ہیں، سب چیزیں نہیں، جس چیز کا اللہ رب العالمین چاہت رکھتا ہے اور دینا چاہتا ہے انسان کو، وہی چیز اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، مہیا کر دیتا ہے. اگر کوئی آدمی اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اچھائی آسان کر دیتا ہے. اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اگر اس کے لیے چاہتا ہے تو وہ معاملہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین آگے آیت میں فرماتا ہے: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. یاد رکھو، اگر کسی نے غلط خواہشات کی دنیا کے اندر تو اگر ہم چاہیں گے تو وہ خواہشات اس کی پوری کریں گے، اس کی تمنا کو ہم بجا لائیں گے. لیکن یاد رکھو، اگر بری تمنا ہوگی تو اس کی سزا وہ بھگتے گا، اس کی سزا وہ آخرت کو بھگتے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اگر اس کی تمنا غلط ہوگی، بری ہوگی تو جہنم کے اندر داخل ہوگا ذلیل ہو کر، کیونکہ اس دنیا کے اندر اس نے ذلت کا کام کیا، غلط کام کیا، اور اس صورت میں وہ جہنم کے اندر ذلیل ہو کر داخل ہوگا. لیکن ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور جس نے آخرت کو چاہا
مسلم ہو، صاحب ایمان ہو، تو فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے مومنین کی کوشش اللہ کے ہاں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کا شکریہ ادا کرے گا، اور اس کا بدلہ یہ ہوگا اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی اور جنت حاصل ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، دونوں کو ہم آسانی دیتے ہیں، خواہ دنیا چاہنے والا، دنیا طلب شخص اور آخرت چاہنے والا، ہر ایک کے لیے اس کے لیے معاملے کو ہم آسان کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا هَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کا فضل، یہ کسی سے منع نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو منع کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی سے روک دے، ورنہ کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی دی چیز کو روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک بہت اس آیت کو یا اس معاملے کو یا اس مقدمے کو اللہ رب العالمین بہت ہی مختصر چیز پر ختم کرتا ہے، اس پہ اشارہ دیتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں سمجھ لینا، غور کر لو، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کیسے ہم نے اس دنیا کے اندر ایک دوسرے پر فوقیت دی، کیسے ایک آدمی پرہیزگار متقی ہے، ایک آدمی فاسق و فاجر ہے، ایک آدمی مسلم ہے، ایک آدمی کافر ہے، ایک آدمی مالدار ہے، ایک آدمی غریب ہے، ایک آدمی کمزور ہے، ایک آدمی تندرست اور قوی ہے، تو اس دنیا کے اندر ہم نے کیسے لوگوں کو ایک دوسرے پر فوقیت اور فضیلت دی ہے، تو لیکن یاد رکھو اس دنیا کے اندر تو ٹھیک ہے چل جائے گا معاملہ، لیکن وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آخرت اللہ رب العالمین کی خاص نعمت ہے جنت، وہ تو نہایت مرتبوں والی ہے، بہت درجات والی ہے، اس کے اندر جو آدمی فوقیت پا گیا، اس کے اندر جو برتری پا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہی شخص کا ہے کامیاب ہے، اور آخرت کا دیا ہوا اللہ رب العالمین کی جو نعمت ہے اور درجات ہے، اگر جس شخص کو مل گیا تو سمجھو وہ شخص کامیاب ہو گیا، جنت جس کو حاصل ہوگی وہ کامیاب ہو گیا، جنت میں درجات جس کو مل گئے تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائی جنت کے اندر درجات ہیں، اللہ رب العالمین نے مومنین متقی اور پرہیزگار اور شرع مسلم کے اختیار میں رکھے ہیں، جس کے جتنے ہی مراتب ہوں گے اسی طرح اس کو جنت کے اندر درجات دیے جائیں گے، 100 درجات اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر بنائے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان ایک درجے والا دوسرے درجے والے کو اس طرح دیکھا گا جس طرح کہ ہم دنیا کے اندر نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آسمان میں ستاروں اور تاروں کو دیکھتے ہیں، کتنی اونچائی پر ہم کو دکھائی دیتے ہیں تارے، اسی طرح میرے بھائی جنت کے اندر جو درجات ہیں مومنین کے درجات جو ہوں گے اسی طرح دکھائی دیں گے، کتنا اوپر دکھائی دے گا ایک شخص جو یہاں اس دنیا کے اندر فضیلت میں آگے تھا، برتری میں آگے تھا، جو تقی اور پرہیزگار تھا، اسی طرح اللہ رب العالمین اس کو کیا درجات دیں گے۔ تو دنیا تو کٹ جائے گی، دنیا میں اچھے برے ہر قسم کے آدمی، ہر قسم کے مراتب رکھنے والے آدمی ہیں، لیکن آخرت نہایت ہی درجات والی چیز ہے، اور خاص طور سے جنت، اس کے اندر درجات اللہ رب العالمین نے متعین کیے ہیں، شہیدوں کے درجات، متقیوں کے درجات، پرہیزگاروں کے درجات، مسلمین کے درجات، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور سے جانو تو سن لو، کئی فضلنا بعضهم علی بعض، لوگوں کو ہم نے اس دنیا کے اندر کیسے ایک دوسرے کو فوقیت دی ہے، اور وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت تو بہت ہی درجات والی چیز ہے، جنت تو بہت درجات والی چیز ہے، تو اے لوگوں تم جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس درجات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کی طرف اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رغبت دلا رہا ہے، ہم تمام لوگوں کو ابھار رہا ہے، اے لوگوں اس کی طرف بڑھو اور اس کو حاصل کرو۔ میرے بھائیو ایک ہوشیار شخص، عقلمند شخص اس کی طرف توجہ رکھتا ہے، عقل کو توجہ رکھتا ہے اور عقل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہ ایک ایسا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہا کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر جس نے چاہتا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہم اگر دینا چاہے تو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت یہ متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو اس دنیا کے اندر انسان، اس دنیا کے اندر ایک آدمی کیا چاہتا ہے؟ ایک وہ آدمی جو دنیا کا حریص ہے، جو دنیا کے اندر مان چاہتا ہے، دنیا کے اندر منصب چاہتا ہے، دنیا کے اندر اپنی بڑائی اور جو ہے شہادت چاہتا ہے، دنیا کے اندر ایسے مراتب چاہتا ہے کہ لوگ اس دنیا میں بہت اچھے نگاہ سے دیکھیں اور کہیں کہ آدمی جو کتنا بڑا مرتبہ حاصل کر گیا، کتنا اس کے پاس مال ہو گیا، اور اسی طرح دنیا سے محبت آدمی جب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے وہ اگر چاہے تو معاملہ آسان کر دے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا،
ماداری چاہتا ہے. تو تم لوگ مال سے بہت محبت رکھتے ہو, مال کو بہت چاہتے ہو, ہم اس کو دے دیں گے اگر چاہیں گے, لیکن یاد رکھو اگر تم نے اس کے اندر اللہ کے حق کو, مسلمانوں کے حق کو, آپسی حق کو, اقربا کے حق کو نہیں جانا, اور اس کے اندر اقربا کا, مسلمانوں کا حق نہیں ادا کیا, اس مال کے اندر اپنے نفس کا حق نہیں ادا کیا, اپنے بال بچوں کا حق نہیں ادا کیا, ماں باپ کا حق نہیں ادا کیا, پڑوسیوں کا حق نہیں ادا کیا, مسلمانوں کا حق نہیں ادا کیا, اس صورت میں یاد رکھو یہ وہ خسارے والا مال ہوگا, وہ خسارے والا اور گھاٹے والا مال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو شخص ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ بھر نہیں سکتا, منہومان لا یشبعان, دو ایسے ہری شخص, منہومان کہتے ہیں کہ ایسے ہری شخص, دو ہری شخص جس کے اندر حرص کی آخری حد پائی جائے تو لا یشبعان, یہ دونوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا, ایک طالب علم اور ایک طالب دنیا, دنیا کا جاننے والا اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. جتنا اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر ابن آدم کو دو وادی مال دے دیا جائے, دو وادی گھر کا مال دے دیا جائے, تو اس وقت وہ چاہے گا کہ تیسری وادی ہمارے لیے ہو جائے, اور اسے فرمایا ابن آدم کا پیٹ مٹی بھرے گی, انسان کا پیٹ مٹی بھرے گی, جب وہ مر جائے گا, ختم ہو جائے گا, تو اس کا پیٹ بھرنا ہوگا, اور اس کا پیٹ بھرے گا نہیں. تو میرے بھائیوں, جو شخص دنیا کے اندر مال چاہتا ہے تو گویا کہ وہ شخص ایسا ہے کہ اگر حق کو اللہ تعالیٰ کا حق اس کا نہیں جانتا ہے, نہیں پہچانتا ہے, تو وہ مال اس کے لیے وبال ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے اندر آدمی حسد کر سکتا ہے, دو چیزوں کے اندر حسد اور غبطہ کر سکتا ہے. ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے علم دیا, تو دوسرا شخص یہ چاہتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے اس کو علم دیا ہے وہ ہم کو بھی اللہ رب العالمین نے علم دیتا, تو میں بھی لوگوں کو پڑھاتا, بتاتا, دین کی باتیں سکھاتا, قرآن سکھاتا اور تعلیم دیتا. تو اس صورت میں اس کا حسد کرنا, اس سے اللہ تعالیٰ اسی کی طرح ہم کو بھی علم دے, اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو بھی فضل اور قرآن کی تعلیم دے, تو یہ اس کے لیے جائز ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, دوسرا وہ شخص جس کو کسی کو اللہ نے مان دیا ہے, اور پھر دوسرا شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور وہ جس کو مان دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, ماں باپ پر خرچ کر رہا ہے, رشتہ داروں پر خرچ کر رہا ہے, پڑوسیوں پر خرچ کر رہا ہے, یتیم مسکینوں پر خرچ کر رہا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, اور مسافروں پر خرچ کر رہا ہے, مساکین پر خرچ کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں دوسرا شخص یہ سوچتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جس نے اس کو تو مال دیا ہے, اس طرح ہم کو بھی مال ملتا, ہم بھی تیرے راہ میں خرچ کرتے, ہم بھی اسی کی طرح ہوتے جس طرح کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ جو ہے امید رکھنا اور اس طرح کا حسد کرنا جائز ہے. لیکن اگر کسی نے مال کو اس لیے طلب کیا کہ ہم دنیا میں ہم سب سے بے مالدار ہو جائیں, اس میں نہ اللہ کے حق کو جانا, نہ جو ہے اس میں کسی کے حق کو جانا, تو یہ مال اس کے لیے وبال جات کا ہے, اس کے لیے یہ کیا ہے وبال جات ہوگا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ مومن جو ہوتا ہے, ایک مسلمان جو ہوتا ہے, حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے, اس کی بھی تمنائیں ہوتی ہیں. اس لیے کہتا ہے مومن اور مسلم ہے, ہماری بھی تمنائیں ہیں, تو مومن کی جو تمنا ہوتی ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ رغبت دلا رہا ہے. دیکھو یہ تو دنیا دار لوگ ہیں, یہ جو دنیا جانے والے لوگ ہیں, لیکن ایک مسلم اور ایک مومن کی کیا تمنا ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یاد کریں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس کا ارشاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ رب العالمین, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين, اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد دے تو ایسی اولاد دے جو ہمارے ٹھنڈک ہو, حق پر چلنے والی ہو, صحیح دین کو سمجھنے والی ہو, دین کے لیے اپنی جان دینے والی ہو, دین کے لیے خرچ کرنے والی ہو, ماں باپ کو خوش رکھنے والی ہو, رشتہ داروں کو خوش کرنے والی ہو, اور حق کے راہ پر چلنے والی اور حق کے راہ میں خرچ کرنے والی ہو. ایسی اولاد قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک, کہ دیکھیں ماں باپ دیکھیں ہاں یہ میری اولاد ہے, ہاں یہ میرا لڑکا ہے, ہماری لڑکی ہے, کس طرح اللہ کے حق کو جان رہا ہے, اللہ اور لوگوں کے حقوق کو جان رہا ہے, اس سے ماں باپ کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے. ایسے اولاد کا بننا ایک مومن کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ ایسی چیزوں کی تمنا کریں اور دعا کریں
اے اللہ تعالیٰ ہم متقیوں کا امام بنا، فاسق و فاجروں کا نہیں، جو لوگ اللہ کے حق کو جاننے والے ان کا نہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، ایسے لوگوں کا امام بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو تعلیم دی ہے، ایک مومن کو قرآن مجید میں سکھلایا ہے کہ مومن کی کیا تمنا ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، دنیا کے اندر ایک مومن کی تمنا ہے کہ وہ متقیوں کا امام بنے، پرہیزگار لوگوں کا امام بنے، ان کا اغوا بنے۔ تو جب متقیوں کا اور متقیوں اور پرہیزگاروں کا امام اس دنیا کے اندر بنے گا، یہی متقی اور پرہیزگار آخرت کے اندر رسول ساتھ دیں گے، فاسق و فاجر ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ آج اگر کوئی آدمی کسی کا امام ہے، کسی کا اغوا ہے، تو اگر وہ لوگ غلط لوگ ہیں، آخر میں میرے بھائیوں ہٹ جائیں گے، آخر میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ جس طرح دنیا میں متقی اور پرہیزگاروں کا امام ہے، تو متقی اور پرہیزگار یہی لوگ آخرت میں بھی اس کو ساتھ دیں گے اور اس کی سفارش کریں گے جو امام ہے، اور امام سفارش کرے گا اپنے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ مومن آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کریں گے اور ایک دوسرے کا جو ہے تقرب اللہ رب العالمین کے یہاں خاص کرے کہ اللہ رب العالمین ان کو جو ہے معاف کر دے۔ یہ مومن کے آپس میں ایک دوسرے کی سفارش ہوگی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اسلام اس چیز سے نہیں روکتا ہے کہ آدمی اس دنیا کے اندر ماں کمائے، اس دنیا کے اندر علم حاصل کرے اور شرعی علم کے علاوہ بھی علم حاصل کرے، اسلام اسے نہیں روکتا ہے، بلکہ اس میں جو علم حاصل کر رہا ہے یا جو مال کما رہا ہے، اس میں مین مقصد یہ ہو اس میں اللہ کی رضا خوشی ہے، چاہے مال سے اور چاہے علم سے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے، دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ دو قسم میں کامیاب ہے، دو قسم کے لوگ اس میں کامیاب ہیں اور دو قسم کے لوگ اس میں ناکام ہوتا ہے۔ چنانچہ دو قسم کے لوگ وہ ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے۔ چنانچہ وہ علم، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو، دنیاوی علم ہے وہ اس وقت اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دینی علم ہے اس کو اللہ کے لیے لوگ بتاتا ہے، اس کی تعلیم اس کا بچا کرتا ہے۔ تو ایسا شخص حق پر ہے اور ایسے شخص کے لیے دنیا میں فائدہ آخر میں فائدہ ہے۔ اللہ نے اس کو مال دیا اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں، اور اللہ کا حق اس کو جانتا ہے اور جو ہے مومنوں اور مسلموں کا حق اور غریبوں کا حق جانتا ہے۔ تو ایسا پہلا شخص یہ ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا، اللہ نے اس کو چاہے دنیا میں علم دیا ہو اور چاہے دین علم دیا ہو، لیکن اس سے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو استعمال کرے۔ تو اس نے علم دیا اس کو لیکن مال نہیں دیا، وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو مال دیا ہوتا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ علم تو ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، مال بھی دیتا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین وہ خبر ہے، اس کے لیے بھی دنیا ہے اور اس میں کو اپنی نیت پر اس کا ثواب آئے گا اور وہ بھی دنیا میں حق پر ہے اور اس کے لیے اچھائی ہے۔ لیکن دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جس کو تیسرا سب وہ جو جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے، مال نہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے علم نہیں دیا اور مال دیا ہے، علم نہیں دیا مال دیا ہے، تو علم تو ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو اس صورت میں جب نور نہیں، علم نہیں، نور نہیں، تو اس صورت میں اس کے لیے تاریخ نہیں پیدا ہوتی۔ علم کیا ہے؟ علم نور ہے، وہ سب سے پہلی تاریخ اس کے لیے پیدا ہوئی، اس کے پاس علم نہیں، اس کے بعد اوپر سے مال بھی گیا اور اس مال میں وہ اللہ کو جان رہا ہے، غلط راستے میں خرچ کر رہا ہے، غلط خرچ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص سارے نہیں ہے۔ اور چوتھا شخص وہ دونوں آخری آدمی جس کے لیے دنیا برباد ہے اور آخرت بھی اس کے لیے برباد ہے، وہ جس کو اللہ نے نہ علم دیا اور نہ مال دیا ہے، لیکن وہ کیا تمنا رکھتا ہے اگر اللہ نے ہم کو علم دیا ہوتا تو ہم اس کو غلط راستے میں استعمال کرتے، اگر اللہ نے ہم کو مال دیا ہوتا تو ہم اس کو غلط راستے میں استعمال کرتے۔ وہ اپنی تمنا سے وہ آپ تک رکھتا ہے کچھ نہیں، ہے کسی کوئی چیز نہیں اس کے پاس، نہ علم ہے نہ ہے، لیکن وہ یہ امید رکھتا ہے کہ ہمارے پاس علم ہوتا، چاہے دنیا میں علم چاہے جس سے اس کو غلط استعمال کرتے، مال ہوتا تو غلط استعمال کرتے۔ تو اس صورت میں بھائیو ایسا شخص ہلاکت ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے، دو کے لیے فائدہ مند ہے، دو کے لیے نقصان ہے۔ اور یہ تو میرے بھائی ایک مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دے اور مال دے تاکہ دنیا میں سب سے افضل شخص ہو۔ اسی طرح میرے بھائیو اگر یہ نہیں تو آدمی اگر اس کے پاس علم ہے اور اس کو اللہ نے مال نہیں دیا تو یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ اگر ہم کو بھی مال دیتا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، وہ بھی خیر
لیکن میرے بھائیوں اور دوسرے دونوں قسموں جو آخر دونوں قسمیں ہیں جو جس کے لیے دنیا کا ہے ہلاک و بربادی کا سبب ہے اور آخر کے ہلاک و بربادی کا سبب ہے، اس سے میرے بھائیوں نہ ماننا چاہیے کہ اللہ نے اس کو نہ تو علم دیا مال کو غلط راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں سوچیں، اب ہر شخص اپنے اندر سوچے ہم کو اللہ نے کیا کیا دیا، ہم کو اللہ نے کیا کیا، اگر علم دیا ہے تو کیسا علم ہے، ہم اس کو اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، اگر دنیاوی علم ہے دنیاوی سب ہے کیا اس کو حق میں اور اچھی کاموں میں لگا رہے ہیں، برے کاموں میں لگا رہے ہیں، مال دیا ہے تو ہم اس مال کو کہاں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کس راستے میں لگا رہے ہیں، اگر لگا رہے ہیں اچھے راستے میں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہلاک و بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں انسان اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے آپ کو بندہ اور کہ ہمارے پاس کیا اللہ نے فیسلٹی دی ہے اس دنیا کے اندر، ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا ہم کو کرنا چاہیے، اور ایک مومن کی تمنا اور ایک مومن کی آرزو تو حقیقت میں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی و خوش ہو جائے، ہم کو جنت ملے۔ چنانچہ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ان میں ایک بادشاہ، اس زمانے کے نبی کو اللہ رب العالمین نے وحی کی کہ کہو کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ تمنا کرے، کیا چاہتا ہے بادشاہ۔ تفسیر قرطبی میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ تو اس زمانے کے نبی نے اس کو بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ کیا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہارے بارے میں کیا تمنا کرو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے مال، اپنی جان اور اپنے نفس سے اور اپنے اولاد سے، مال جان اور اولاد ہر چیز سے اللہ کا راستے میں، یہ میری تمنا ہے۔ اس نے اپنی تمنا کا اظہار کیا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کو 1000 اولاد، 1000 لڑکے، چنانچہ وہ شخص ہر مہینے جب لشکر بھیجتا اپنے مال کے ذریعے سے تیار کرتا کافروں سے لڑنے کے لیے، غیر مسلموں سے لڑنے کے لیے، جو اسلام کی جو ہے خالص سے لڑنے کے لیے، تو اپنے مال سے لشکر کو تیار کرتا اور اپنے لڑکے کو اس کے اندر بھیجتا، چنانچہ وہ لڑکا جاتا اور لڑائی کرتا اور آخر میں یہ ہوتا کہ وہ شہید ہوتا۔ چنانچہ 1000 اس کے پاس لڑکے تھے، 1000 لڑکوں میں سے 1000 مہینے کے نسل، 1000 لڑکوں میں سے 1000 مہینے کے اندر 1000 لڑکے اس میں شہید ہوئے، اور یہ بادشاہ جو تھا وہ عبادت میں لگا ہوا تھا، بندگی میں لگا ہوا تھا، رات بھر اللہ کے نبی کا عبادت تھا۔ چنانچہ میرے بھائیوں آخر میں یہ ہوا کہ لوگوں کا کہنا ہو گیا، لوگوں کا کہنا یہ ہو گیا کہ ایسا بادشاہ جس کے 1000 لڑکے اور سب اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اپنی ماں، اپنی مال، اپنی جان اور اپنے اولاد سے یہ اللہ کے راستے میں خود بخود حجت پرہیزگار بندہ تھا، اس کے درجے کو کون پا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس امت کے لیے وہ فیسلٹی عطا فرمائی، وہی فیسلٹی جو وہ بادشاہ پایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو رمضان کے اندر پائی، آخری 10 راتوں میں سے 10 راتوں میں ہوتی ہے، کہا کہ 1000 مہینے سے 1000 لڑکے تھے اللہ کا راستے میں شہید ہو گئے، اس کے عبادت کا حکم خود بھی اللہ کا راستے میں شہید ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رکھا ہے، اس ہم اور آپ کے لیے رکھا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میرے بھائیوں، کون سا ایسا ہے جو 1000 مہینوں کی رات کو پائے، کون سا ایسا ہے جو اس کے لیے کوشش کرے۔ میرے بھائیوں 83-84 سال ہوتے ہیں، اگر بوڑھے آدمی ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر ہی نہ ہو، تو اللہ رب العالمین مومنوں کو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے مومنین، تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرو، اس کی جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی اور اس کی جنت کو حاصل کرو، اور اس کے راستے میں اپنے مال، اپنی جان اور اپنے اولاد سب کو۔ چنانچہ میرے بھائیوں ایک مومن کی تمنا اور ایک مومن کی آرزو جو عالی الہمہ ہے، جو ہمت کے مضبوط ہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے مواقع فراہم کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے وہ طریقے دے دیتا ہے جس سے وہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بدر کے اندر شہید ہو گئے تو ایسی صورت
دوست کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. تو میرے بھائیو ہم لوگ بھی اللہ قرآن سے مانگے, اللہ کا کوئی کمی نہیں, جنت الفردوس مانگے اور اس کے لیے اپنے اعمال کو اللہ قرآن کے ہاتھ میں لگائیں تاکہ جنت الفردوس حاصل ہو. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی پر جنازہ کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے دعا کریں اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ وآخر نزلہ ووسع مدخلہ, یعنی اس کی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مرحوم پر جو جنازہ کی دعا ہے. بھائی ہر مسلمان جاتا ہے, ہمارا جنازہ پڑھنے والے اس طرح جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اے اللہ رب العالمین اس پر رحمت نازل کر, اس کی مغفرت فرما, اس کی قبر کو روشن کر دے, اس کی جو ہے اس کی شادی جو ہے جنتی حوروں سے کرا, اور اس طرح کی دعا اللہ کے ساتھ مانگ رہے ہیں. صحابی کیا کریں, کہتے ہیں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری تمنا ہوئی کہ اے کاش کہ میں اس مردے کی جگہ پر میں ہوتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دعا کرتے. تو ایک مومن کی تمنا نہایت بلند اور بالا ہوتی ہے, نہایت خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کا حاصل کرنا, اس کے لیے اس کا مقصد نظر ہوتا ہے اور اس کا مقصود ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ رجاء ابن حیبہ کو کہا, حکم دیا کہ کپڑا خرید کر آؤ. چنانچہ وہ گئے اور 6 درہم کا کپڑا خرید کر. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اس کپڑے کو دیکھ کر اس کو تلاشتے ہیں, کہتے ہیں کہ کپڑا جو ہے بہت ہی اچھا تھا, ایک بہت نرم ہے, اچھا. اس کے بعد پھر وہی تابعی ابن علی جا کر 600 درہم کا کپڑا خرید لاتے ہیں. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اس کو پھر تلاشتے ہیں, کہتے ہیں یہ کپڑا جو ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر کیا سختی ہے اور جو ہے گڑبڑ پایا اس پر دیکھ کر کہا, انہوں نے کہا رجاء ابن حیبہ کہتے ہیں اے عمر بن عبد العزیز, اے امیر المومنین, میں جب آپ کا 6 درہم کا کپڑا لے کے آیا تو آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اور جب 600 درہم کا کپڑا آیا پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں, کیا بات ہے؟ اے عالم کبیر, اے رجاء ابن حیبہ, میرا نفس جو چاہا وہ ہم کو مل گیا. میرا نفس چاہتا تھا کہ میں فاطمہ بنت عبد الملک سے شادی کروں, میری شادی فاطمہ کی شادی سے. میرا نفس چاہتا تھا کہ میں امارت اور گورنری پاؤں, میں گورنر بھی بن گیا. میرا نفس اور میری خواہش تھی کہ میں خلافت اور بادشاہ پا جاؤں, میں بادشاہ بھی پا گیا. اور آج اس وقت میرا نفس چاہ رہا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم جنت حاصل کر لیں, جنت کو پالیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیکھ ہے ہم جنت کو پائیں گے. تو دیکھیے میرے بھائیو, اس تابعین عظیم عمر بن عبد العزیز کس چیز کو گزر رہے ہیں, ان کے لیے دنیا کوئی چیز نہیں, ان کے لیے دنیا کی کوئی قیمت نہیں. ہاں چاہے جتنی ہی اچھی دنیا ہو, ایک مومن کے لیے ماننا ہو چاہیے اللہ کی رضا اور اس کی مغفرت اور اس کی رحمت بندے کے لیے شامل حال ہو, اور اس کے لیے ہماری دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ بندگی اور عبادت کرنی چاہیے. یہ ایک مومن کا شیوا اور ایک مومن کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو تلاش کرے. یہ ایسے لوگ ہیں جو عالم الہمہ, بلند ہمت لوگ ہیں, اور مومن ہمیشہ بلند ہمت ہوتا ہے, وہ جو ہے تنی ہمہ اور کم ہمت والا نہیں ہوتا ہے. چنانچہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سے ایک واقعہ بیان کیا, ایک بلند ہمت آدمی کیسا ہوتا ہے اور ایک خسیس اور کم ہمت والا آدمی کیسا ہوتا ہے. آخر کے بارے میں کہا مثال یہ تھی, ایک جو ہے کتے کی مثال دی, اور کہا کہ اس نے ایک کتے نے شیر سے کہا کہ اے جانوروں کے بادشاہ, آپ ہمارا نام بدل دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نام یہ کیا ہے, اچھا نہیں, کتا سے کوئی دوسرا نام رکھو. اس نے شیر سے یہ خواہش ظاہر کی. چنانچہ شیر نے کہا نہیں, تم خائن ہو, تم جو ہے خیانت کرنے والے ہو, ہمارا نام کیا ہے ہم نہیں بدلیں گے. کہا نہیں, ہمارے امتحان لے لو, ہم خائن نہیں ہیں, خیانت کرنے والے نہیں ہیں. چنانچہ کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد کتے کے بعد گوشت رکھا بادشاہ نے, اور کون سا بادشاہ؟ شیر. کتے کے بعد گوشت رکھا. کتا گوشت کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو بھوک لگی ہے, وہ چاہتا ہے کھا لیا. پھر کہتا ہے کہ آپ نے کھا لیا تو میں خائن صاحب ہو جاؤں گا, ہمارا نام نہیں بدلا جائے گا. نہیں کھایا تو اس میں کامیاب ہو جاؤں گا. پھر اس کے بعد آخر میں کیا اس کو ہوتی ہے کہ نہیں یار نام ہی کیا ہوگا. کتا اگر کہ میرا نام ہے, نام
نے کیا کیا؟ گوشت کو کھا لیا. صبح ہوئی بادشاہ نے کہا کہ میں نے کہا انسان تمہارا نام نہیں بولا جائے گا, دیکھو تم نے گوشت کو کھا لیا. اس نے اپنے دل کو تسلی دے دی کہ کیا پہلے کہا کہ نام بولو میرا نام. اسی طرح میرے بھائیوں جس کے پاس کوئی ہمت نہیں, جو ہے اس دنیا سے جو آخرت نہیں چاہتے ہیں, ہمت ہے وہ کیا ہے, ہمت ہے وہ بس ہمت والے ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے, کہتے ہیں دنیا ہمارے سامنے ہے, دنیا کا مزہ لے لو. ابھی دنیا جو ہے یہ دنیا جو آخرت میں کیا ہوگا, آخرت میں کون دیکھا ہے کیا ہوگا, کیسا کیا عذاب ہوگا, کیسا کیا جنت جہنم کون دیکھا ہے, تو دنیا میں آ رہا ہے. تو ایسے لوگ میرے بھائیوں غلط ہمت نہیں ہے, ایسے لوگ ضمیر الہمت بس ہمت ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے خسارہ. تو میرے بھائیوں یہ اس دنیا کے اندر مومنوں کی تمنائیں, عام آدمیوں کی تمنائیں اور سب لوگوں کی تمنائیں ہیں. لیکن اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد, اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک آدمی تمنا کرے گا, ایک مومن تمنا کرے گا, ایک کافر بھی تمنا کرے گا, اور ہر شخص تمنا کرے گا. آئیے مختصراً ہم سنتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ایک مومن کی کیا تمنا ہوگی, ایک کافر کی کیا تمنا ہوگی, اور عام آدمیوں کی کیا تمنا ہوگی. چنانچہ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس انسان اس دنیا سے کوچ کر جائے گا تو اس لوگ میں اس کو تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گا. اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا بثلاث, صدقة جاریہ اور علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. یہ تین چیزیں اس کو فائدہ دیں گی اس دنیا سے جانے کے بعد. وہ یہ ہے کہ اس کا علم فائدہ دے گا, اگر اس دنیا میں علم چھوڑ کے گیا ہے. اسی طرح اگر اس نے صدقہ کر دیا, وقف کر دیا ہے تو اللہ کے راستے میں, تو اس صورت میں وہ اس کو فائدہ دیتا رہے گا. اسی طرح اچھے اولاد, ایک اولاد چھوڑ کے گیا ہے, پرہیزگار اولاد, اور اس کے لیے دعا کرے تو وہ فائدہ دے گا اس کے لیے. تو میرے بھائیوں یہ اس دنیا کے سے کوچ کرنے کے بعد مومن کے پھر بھی اعمال جاری رہیں گے یہ تین طرح سے. لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد بھی امید رکھتا ہے بندہ کہ نہیں, کیا امید اس کی ہوگی, آئیے ہم دیکھتے ہیں. چنانچہ میرے بھائیوں ایک مومن اور مسلم کی امید یہ ہوتی ہے, اور پرہیزگار بندے کی امید آخرت کے سلسلے میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے, اس کی یہ تمنا یہ آرزو ہوتی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھے گا, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کی امید رکھے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں, اور ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے, اس سے تکلیف کو دکھ ہے. کہا نہیں عائشہ, بھائی معاملہ نہیں ہے, بلکہ جب ایک مومن بندے کی موت آنے لگتی ہے تو اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کے رضوان اور خوشی کا پیغام اس کو دیا جاتا ہے. تمہارے لیے اللہ رب العالمین مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے, تمہارے لیے اللہ رب العالمین نعمتیں دینے کے لیے تیار ہے, جنت تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. تو ایسے وقت میں وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو سوچتا ہے, تو اس وقت میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, تو اللہ نے اس سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. اور ایک کافر آدمی جب اس کی موت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ابھی مرو تمہیں اللہ کا عذاب ہے, اس کو جو ہے ڈرایا جاتا ہے مرنے سے پہلے ہی, مرتے وقت. تو ایسی صورت میں وہ کہتا ہے پریشانی ہے, ہمارے لیے ہلاکت ہے, وہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. اور اللہ سے ملاقات کی امید کیسے رکھتا ہے کہ دنیا میں اتنی اچھائی نہیں ہے کہ وہ کافر ہی تھا. تو میرے بھائیوں ایک مومن اس دنیا سے کوچ ہونے کے وقت اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہے, اللہ سے جنت کی امید رکھتا ہے. ایسی صورت میں اس کے لیے فائدہ ہے, اور اس کے لیے کیا ہے, بہتری ہے. ایک آدمی خراسان سے چل کر اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے امام میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے اتنی دور مسافت طے کر کے آیا ہوں. کون سوال ہے؟ سوال کو کہا کہ ہم سوال یہ کرنے آئے ہیں کہ مومن کب راحت پائے گا, مومن کو راحت کب ملے گی, آرام اور سکون کب ملے گا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب پہلا اپنا پہلا قدم جنت کے اندر رکھے گا اسے بہت آرام ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں مومن کی تمنا اور مسلم کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے وہ ملاقات کرے, اللہ رب العالمین اپنی مغفرت اور رحمت کے ساتھ ملاقات کرے گا. مومن کی تمنا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین اس کو جنت دے, تو اللہ رب العالمین اس کو کیا کرے گا, جنت عطا فرمائے گا. اسی طرح میرے بھائیوں اس کے علاوہ بھی کچھ تمنائیں اور آرزویں ہیں جس کی ایک مسلم امید
امید رکھتا ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ وہ شخص جب اللہ کی نعمتوں کو پاتا ہے قبر کے اندر اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی کھڑکی کھل جاتی ہے قبر کے اندر، تو ایسی صورت میں اس کی اور جہنم کی کھڑکی اس کی بند ہو جاتی ہے۔ جب آدمی مسلمان آدمی مرتا ہے، مومن شخص مرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں اور فرشتے آتے ہیں، اس کو جہنم کی کھڑکی کے کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری یہ جگہ تھی، اگر تم مومن نہ ہوتے، اچھے اعمال نہیں کیے ہوتے، تمہاری یہ جگہ ہوتی کہ جہنم میں ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت اور مغفرت سے تمہارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی، تمہارے لیے جنت میں جگہ بنائی ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک مومن شخص کہتا ہے ذرا سا مہلت دے دو، ہم کو ذرا سا چھوڑ دو، جا کر اپنے اہل و عیال کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا کیا، مومنوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، متقیوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اس چیز کی ہم اپنے اہل و عیال کو خوشخبری دے دیں۔ تو دیکھیے ایک مسلمان کی تمنا، ایک مومن کی تمنا یہ ہے جب وہ اللہ کے رحمت اس کی مغفرت کو پایا، جنت کی کھڑکی کو پایا، یہ وہ چاہتا ہے کہ ہم جا کر اپنے اہل و عیال کو بتا دیں اللہ رب العالمین نے کیا ہمارے نعمت رکھی ہے، تم بھی اچھے کام کرو، تم بھی اچھائیاں کرو، تم بھی اللہ کی بندگی کرو، تم بھی اللہ کی بات کرو، اللہ رب العالمین آتے اچھا کرنے گا۔ یہ اس تمنا ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک مومن اور ایک شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ اے کاش کہ ہم اس دنیا کے اندر دوبارہ لوٹا دیے جاتے تو ہم صرف 2 رکعت نماز پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر سے ہوا، کہا کہ اللہ نے پوچھا کہ کس کی قبر ہے، کہا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ فلاں قبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 رکعت جو آدمی مر گیا ہے یہ قبر والا یہ چاہتا ہوگا کہ 2 رکعت ہم لوٹ کر کے دنیا کے اندر پڑھ لیتے تو اس صورت میں ہمارے لیے جو دنیا میں جتنی بھی چیزیں سب سے بہتر ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایک مومن اور ایک آدمی لوگوں کو جو دی گئی ہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے 2 رکعت ہوتی ہیں۔ تو یہ تمنا ایک مومن کی میرے بھائیوں مرنے کی بات ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی کی تمنا یہ بھی ہوگی کہ اے کاش کہ میں لوٹ جاتا دنیا کی طرف تو اس صورت میں اچھے اعمال کرتا، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں کہ دنیا کی طرف لوٹنا نہیں ہوگا، دنیا کی طرف لوٹنا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح طور سے کہہ دیا، تمنا تو کرے گا آدمی کہ دنیا کی طرف لوٹ جاتا، اچھے اعمال کرتا، لیکن لوٹنا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کا نقشہ بہت اچھی طرح کھینچ رہا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها، کہ ایک مرنے والا تمنا کرے گا اس دنیا سے دنیا کی طرف باہر لوٹا دیا تھا، رب ارجعون اے اللہ تعالیٰ ہم کو لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں جا کر کے اچھے اعمال کروں، بھلائیاں کروں، لیکن اللہ کہتا کلا انها کلمۃ هو قائلها، اب یہ دنیا کو لوٹا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں لیکن تمنا ضرور ہوگی، ایک مرنے والے کی تمنا ضرور ہوگی کہ دنیا کی طرف لوٹا جائے تاکہ اچھے اعمال کرتا۔ اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، اور تم یہ چاہو کہ اے کاش کہ ہم کو ذرا سا مہلت دے دی جاتی تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو کیا تمنا کرو اس کے بعد جب موت آ جائے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو اللہ کا اے کاش کہ میں نے جو اللہ رب العالمین کے بارے میں کوتاہی کی ہے، عبادت و بندگی کے بارے میں کوتاہی کی ہے، تو اس کوتاہی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے چاہے گا کہ دوبارہ ہم کو لوٹا دیا جائے، دوبارہ دنیا کی طرف بھیج دیا جائے تاکہ اللہ رب العالمین کے عبادت اور اس کو پور کر لے، اس خلا کو پور کر لے، اس کوتاہی کو کیا ہے اس کو نشاط میں بدل لے، عبادت میں بدل لے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا تمہارا اس کو واپس کر دیا جائے، ایک سیکنڈ کے لیے اس کو مہلت دے دی جائے کہ اس کو موقع دے دے اس کی موت آ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک مومن کی تمنا اور اس کی آرزو اور عام آدمی کو آرزو تو ہوگی کہ دنیا کے اندر آ گیا ہے لیکن لوٹنے والا۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمہ اللہ اپنے گھر کے اندر قبر کھودے ہوئے، اپنے گھر کے اندر قبر کھودے ہوئے تھے، اور جب ان کا دل سخت ہو جاتا اور دل کے اندر ذرا کساوت اور سختی پاتے اس وقت اس قبر کے اندر جا کے سو جاتے، اس قبر میں سوتے اور اس آیت کی تلاوت کرتے، کہتے اس
اللہ نے تم کو مہلت دے دی ہے، اب تم اچھے عمل کرو۔ دیکھیے اس طرح ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کا خوف تھا، اللہ رب العالمین کا ڈر تھا کہ کس طرح اپنی قبر کے اندر وہ اپنے گھر کے اندر قبر کھو دیتی ہیں اور اس کے اندر سوتے ہیں اور اس کا کہتے ہیں کہ جب مہلت مانگا جائے گا تو مہلت نہیں دیا جائے گا، دوبارہ نکل کے آتے اور قبر سے وہ کہتے کہ اب مہلت مل گئی ہے، حضرت رفیع بن مہران کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لباس کفن بنائے ہوئے تھے اور ہر مہینہ وہ کفن بنائے ہوئے تھے، مردوں کو پہنا جاتا ہے اور ہر مہینہ اس کو پہنتے اور وہ اپنے لیے 17 مرتبہ وصیت لکھ چکے تھے، 17 مرتبہ وصیت لکھ چکے تھے اور اس کے بعد جب ان کے دل میں آتا اس میں تبدیل کر دے، ایک مرتبہ لکھ کر کے ان کے دل میں آتا تبدیل کر دے۔ یہ موت کی تیاری کرتے ہیں۔ کفن پہننے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی اس دنیا سے منقطع ہے، اس دنیا سے ختم ہے۔ تو میرے بھائیوں اس طرح ہمارے ساتھ نام گزر چکے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہوتی تھی، جو آخرت بنانے کے لیے کیا کیا نہیں کیے ہوئے تھے۔ تو میرے بھائیوں آج ہم کو بھی اور اس کی وقت آئے کہ ہم تمنا کریں کہ ہم کو دنیا میں لوٹا دیا جائے، بات کر لیں اور وہ تمنا ہماری پوری نہ ہو۔ تو ایسے وقت آنے سے پہلے اللہ پرانی عبادت کر لیں۔ وہی ہوشیار شخص ہے اور وہی مومن شخص ہے اور وہی آدمی کامیاب شخص ہے۔ اسی طرح ایک شخص جو اس دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے تو وہ بھی تمنا کرے گا کہ دنیا کو لوٹا دیا جائے، وہ بھی تمنا کرے گا کہ دنیا سے لوٹا دیا جائے اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ قرآن سے روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد، جنت کا مزہ پا لینے کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ تمنا کرے گا کہ ہم کو دنیا کو لوٹا دیا جائے تاکہ میں پھر اللہ کے راستے میں شہید ہوں، سوائے شہید کیوں؟ اس لیے کہ اللہ